دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. قرآن کے الفاظ ہیں، ہوا یہ خوب اچھی طرح سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں جب یہ آیات نازل ہوئیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بیان میں قرآن کا حوالہ کیوں نہیں دیتے، آیت نمبر کیوں نہیں بتاتے. میں پوری آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تو اب آیت نمبر کی کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو. او بھائی ایک آدمی حوالہ نمبر دے وہ زیادہ بہتر ہے کہ پوری آیت پڑھ کے سنا دے، یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کے سنا دے. کیا خیال ہے؟ تو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو آپ وہ آیت گوگل پہ لکھیں تو گوگل آپ کو نکال کے دے دے گا وہ آیت. تو قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. اللہ نے مشرکین سے کہا کہ تم جن بتوں کی، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، غیر مسلموں سے اللہ نے کہا کہ تم خود بھی، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو اچھی طرح پوائنٹ یہ اپنے پلو میں باندھ لیں. اس کے بعد آپ کو ہر جگہ گستاخی نظر نہیں آئے گی، آپ کو لوگوں کو سے اچھا گمان رکھنا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. اس میں مسلک کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ہو. جب یہ اصول آپ کے ذہن میں رہے گا جو قرآن سے ثابت ہے، اور ویسے بھی کامن سینس کی بات بھی ہے، لیکن بعض لوگوں میں سینس ہوتی نہیں ہے، تو ان کو کیسے سمجھائیں. تو پھر ان کو قرآن کی جب آیت دے دی جائے نا تو پھر یہ مضبوط دلیل بن جاتی ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کو مانتا بھی ہو. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ ٹی وی میں تو نہیں آ رہا میں بھائی؟ آج پنکھوں کا بہت شور ہو رہا ہے جی. اچھا چلے خیر. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم بھی اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے. وہ جہنم کا ایندھن ہے. سمجھ گئے یہاں تک؟ یہ قرآن نے دعویٰ کیا. فوراً مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا، آپ نے تو اے نبی، آپ نے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو جتنے خدا تھے سب کو جہنمی قرار دے دیا. کیونکہ کافر بعض ایسے خداؤں کو بھی، من گھڑت خداؤں کی بھی عبادت کرتے ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق بھی کیا ہے؟ جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے. جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تک آ گئی سمجھ؟ عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان کو بھی خدا کہتے ہیں نا، چاہے وہ صاف لفظوں میں نہ بھی کہیں تو عمل ایسا ہی ہے جیسے گاڈ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی عین خدا کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خدا تین ہے ایک ہے. بہرحال معبود مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن نے اچھا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. آیت پکڑ لی اور کیا کرنا شروع کر دیا؟ پروپیگنڈا. قرآن میں جو اس کا جواب نازل ہوا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اللہ فرماتے جب ابن مریم کو بطور مثال کے بیان کیا گیا، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، قوم کیا کرنے لگی؟ جھگڑنے لگی. اور فرمایا کہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ لوگ جو عیسیٰ کی مثال دے رہے ہیں اور اعتراض کھڑا کر رہے ہیں، ان کا مقصد کوئی علمی اشکال نہیں ہے سوائے بحث مباحثے کی، پروپیگنڈا کرنے کی اور فتنہ پھیلانے کی ان کی کوئی نیت نہیں ہے.
کیا مطلب؟ یہاں یہ مثال منطبق نہیں بیٹھتی. کیوں؟ ان ہوا عبد الا عبد انعمناه علیہ، اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور یہ بات یقینی معلوم ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جاتے، وہ تو خود بخود خارج ہے. ان کا جنتی ہونا اتنا یقینی ہے کہ ان کو الگ سے مستثنا کرنے کی اور اس مثال سے خارج کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں. کیا مطلب؟ کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی جہنم میں جاؤ گے، تو اس معبود سے وہ معبود خود بخود خارج ہے جن کا جنتی ہونا یقینی ہے. ان کو الگ سے بیان کر کے خارج کرنے کی ضرورت، بولتے کیوں نہیں یار، نہیں ہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ خود بخود اس میں داخل نہیں ہے. اس میں وہ معبود ہے، وہ خود ساختہ معبود جن کا جنتی ہونا یقینی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کے ظاہری الفاظ کو پکڑا. مشرکین نے ظاہری الفاظ کو پکڑ کے فٹ کرنا شروع کر دیا اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. تو اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ کے فضائل بیان کیے. فرمایا وہ تو سیدھے راستے پر ہے، وہ تو علامات قیامات میں سے، قیامت کی علامات میں سے. قیامت کی علامت میں بھی سیدھی حضرت عیسیٰ کی حیات اور ان کا قرب قیامت میں نزول ثابت ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، فرمایا وہ قیامت کا ایک بہت بڑا علم ہے. اللہ نے کسی نبی کو قیامت کا علم نہیں قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو قرار دیا. اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے قرب قیامت میں نازل ہونا ہے. نازل ہوں گے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ قیامت کیا ہو رہی ہے، قریب آ گئی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ کسی کے الفاظ کے ظاہر کو پکڑ لینا اور اس سے فتنہ کھڑا کر دینا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ فتنہ پرستوں کا کام ہے. پھر وہ علماء سے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرو، پھر وہ وضاحت کریں گے تو اس وضاحت کی بیان میں سے کچھ پکڑ لیں گے، پھر اس وضاحت کی وضاحت، پھر اس وضاحت کی وضاحت، تو عجیب سا ملغوبہ بن جائے گا. تو خود بخود ہی یہ کام کیوں نہیں کر لیتے کہ جو شخص بیٹھا ہے لوگوں کے سامنے دین کی بات کر رہا ہے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ لو کہ وہ غیر مسلم نہیں ہے، وہ گستاخ رسول نہیں ہے. وہ کیوں گستاخی کرے گا؟ وہ قرآن کا منکر نہیں ہے. جب وہ کوئی بات کرے جس کے دو مطلب نکلتے ہو تو خود بخود اس کو اچھے مطلب پر محمول کرنا ہماری، بولتے کیوں نہیں، ذمہ داری. بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں ہے میرا خیال. تو اب جو یہ یوٹیوب پہ آتا ہے نا کہ فلاں نے یہ بیان دیا، تو اس طرح یہ تحریروں میں بھی ہے. تحریروں میں بھی اگر کوئی ایسا پہلو نکل رہا ہے گستاخی کا، لیکن اس کا ایک اچھا پہلو بھی نکل رہا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو گستاخی پر محمول کرنے کے بجائے صحیح معامل تلاش کیا جائے، اچھا معامل تلاش کیا جائے گا، اس کا اچھے یعنی لفظوں میں یاد کیا جائے گا اس کو. اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو کوئی شخص یہ بیان کرے، میرے پاس تو زیادہ تر لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کی کلپ بھیجتے ہیں. انہوں نے یوں کہا، کیونکہ مشہور وہ ہیں زیادہ، ان کی تقریریں زیادہ مشہور ہیں. انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ اللہ نے جنازہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ تو گستاخی ہو گئی. میں نے کہا اس میں گستاخی کیا ہو گئی بھائی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، اتنی کمزور روایت ہے. یہ تاریخی واقعہ، کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے. تو میں اس واقعے کو درست نہیں مانتا. یہ جو اللہ کا نے جنازہ پڑھایا، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ایک عالم کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی تاریخی روایت ہے تو اس سے کوئی فقہی مسئلہ اگر ثابت نہیں ہو رہا تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا. دوسرے مولوی صاحب کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی اس قسم کی چیزوں میں روایت ذرا ٹھیک ہے، بہت زیادہ صحیح روایت نہ ہو لیکن بہت کمزور بھی نہ ہو، تو یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن اس میں گستاخی کا پہلو نکالنا یہ زیادتی ہے بھائی. گستاخی تو جب ہوتی جب کوئی کہتا معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کا جنازہ معاذ اللہ پڑھا گیا، نقل کفر، کفر نباشت، معاذ اللہ.
اس میں گستاخی کہاں سے نکل آئی؟ اس طرح کی چیزیں تو حدیث میں بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، صحیح حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ بولتے کیوں نہیں سنتا ہے. اب اگر ہمارے زمانے میں کوئی مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے یہ مثال دے دیں کہ تم کثرت سے عبادت کرو گے تو اللہ تمہارے ہاتھ بن جائے گا، تم کثرت سے عبادت کرو گے تو اللہ تمہاری آنکھیں بن جائے گا، کم از کم 1,85,00,000 کلپ اس کے خلاف مارکیٹ میں آئیں گے کہ گستاخ یہ اللہ کو کبھی کہہ رہے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کو کبھی کہہ رہے آنکھیں بن جاتا ہے، اور آنکھیں بھی اس کی بن رہا ہے، اس سامنے والے کی، جس سامنے کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ دور چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فتنے کا دور